الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلباء اور گرامی قدر مشاہدین، فقہ صلاۃ تعلیمی کورس کے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم امامت سے متعلق بعض مسائل بیان کریں گے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں پہنچا اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے، ایسی صورت میں امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں وہ بھی شامل ہو جائے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اتی احدکم الصلاۃ والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 261 نمبر پر اور صحیح سنن ترمذی میں 484 نمبر پر ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص صلاۃ کے لیے آئے، مسجد میں پہنچے اور امام کسی حالت میں ہو تو جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں شامل ہو جائے اور ویسا ہی کرے جیسے امام کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا حکم ہے جو دیر سے پہنچے۔ ہاں، رکعت کا شمار کب کیا جائے گا، کب تک؟ یعنی قیام میں پہنچا تو اسے پورا حصہ ملا صلاح کا، لیکن اگر کوئی شخص کیا رکوع میں پہنچا یا اس کے بعد سجدے میں پہنچا تو کیا اسے بھی رکعت شمار کرے گا یا اسے رکعت میں شمار نہیں کرے گا اور بعد میں اس کو پورا کرے گا؟ کیا کرے گا یہ دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جئتم الی الصلاۃ ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شیئا ومن ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 468 نمبر پر ہے اور سنن ابی داؤد میں 875 نمبر پر ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم صلاۃ کے لیے آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہیں تو تم بھی سجدے میں چلے جاؤ، لیکن اسے کچھ بھی شمار نہ کرو۔ یہ نہیں کہ سجدہ مل گیا ہے تو اب رکعت کا کچھ حصہ مل گیا ہے تو چلو رکعت مان لیتے ہیں، نہیں، سجدہ ملنے سے آپ اسے رکعت میں شمار نہیں کریں گے، وہ ایک رکعت باقی ہے۔ اور نہ ہی اس وجہ سے کہ سجدے میں ہیں ابھی سجدے سے سر اٹھا کے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب تک لاؤ انتظار کر لیں، نہیں، انتظار نہیں کرنا ہے۔ جس حالت میں امام کو پائیں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، الگ نہ کھڑے رہیں۔ اور پھر فرمایا، اور جس شخص نے رکوع پا لی اس نے صلاۃ پا لی۔ جس نے رکوع کے معنی میں بھی آتا ہے، تو جس شخص نے رکوع پا لی اس نے صلاح پا لی، گویا رکوع پانے والے کو رکعت مل جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص صف سے پہلے ہی رکعت پانے کے لیے کیا کیا کہ امام رکوع میں ہے، مسجد کے دروازے سے داخل ہوا، وہیں رکوع میں چلا گیا، پھر چل کے جا کے صف میں شامل ہوا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا منع ہے کہ صف سے پہلے ہی آپ رکوع میں چلے جائیں، نہیں، جب آپ صف میں پہنچ جائیں امام رکوع میں ہے تو رکوع میں شامل ہوں، نہیں صرف رکعت پانے کی غرض سے پہلے ہی رکوع میں شامل ہو جائیں پھر چل کے جا کے صف میں شامل ہوں۔ اس سلسلے میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کی امامت فرما رہے تھے، آپ رکوع کی حالت میں تھے، تو یہ بھی صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ماجرا سنایا، اپنی بات ذکر کی کہ اللہ کے نبی، میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ رکوع میں ہیں، میں صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہارے حرص کو، تمہاری لالچ کو، خیر کے لیے تمہارے اس تڑپ کو، لگن کو اور بڑھائے،
لیکن آئندہ ایسا مت کرنا، ولا تعد، اور دوبارہ ایسا مت کرنا، یعنی جب صف میں پہنچ جانا تبھی امام جس حالت میں ہے اس حالت میں شامل ہونا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 783 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے عطا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہو اور لوگ رکوع کی حالت میں ہوں تو وہ رکوع کر لے، اور یہاں تک کہ داخل ہو جائے، اور رکوع کی حالت میں چل کے صف میں نہ داخل ہو، یعنی رکوع کر کے پھر رکوع کی حالت میں ہی چلتے ہوئے صف میں داخل ہو، ایسا نہ کرے۔ یہی سنت ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ، یہی سنت ہے کہ آدمی رکوع میں شامل ہو، اور رکوع میں شامل ہونا اگر امام رکوع کی حالت میں ہے تو یہی سنت ہے، یہ نہیں کہ انتظار کرو کہ یہ رکعت پوری ہو جائے پھر اگلی رکعت میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح سے زید ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کے لیے نکلا۔ جب ہم مسجد کے بیچ میں پہنچ گئے تو امام رکوع میں چلے گئے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے، اور میں نے بھی رکوع کر لی، اور رکوع کی حالت میں ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم صف میں جا کر کے شامل ہو گئے۔ جب لوگوں نے اپنا سر اٹھایا، یعنی چل چل کے صف تک پہنچے، اس وقت جب لوگوں نے اپنا سر اٹھایا اور جب امام نے سلام پھیر دیا تو میں کھڑا ہوا، میرا خیال تھا کہ مجھے صلاۃ نہیں ملی ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بیٹھا دیا اور کہا کہ تم رکعت پا چکے ہو، اس لیے کہ رکوع میں چلے گئے تھے اور چل چل کے صف میں داخل ہوئے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اسے ذکر کیا ہے، بیہقی کی روایت ہے، لیکن آپ دیکھ چکے ہیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ رکوع میں جا کر کے چل کر کے شامل نہیں ہونا ہے، تو یہ ممانعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ آئی ہے۔ اس لیے کوئی آدمی رکعت پانے کے لیے ایسا نہ کرے کہ مسجد کے درمیان ابھی پہنچا ہے اور وہیں سے رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں پھر چل کے جا کے صف میں شامل ہو رکوع کی حالت میں چل کے، تو ایسا نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور امام کو یہ حکم دیا گیا ہے، امامت کے مسائل میں سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام ہے اور امامت کر رہا ہے تو وہ ہلکی پھلکی صلاۃ پڑھائے، بہت لمبی طویل صلاۃ نہ پڑھائے۔ اس سلسلے میں آئیے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کروا رہا ہو، لوگوں کو صلاۃ پڑھا رہا ہو تو ہلکی صلاۃ پڑھے، کیونکہ اس میں کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، اور جب فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جب اپنے آپ کے لیے اکیلے پڑھ رہا ہو تو جتنی لمبی صلاۃ پڑھنا چاہے وہ پڑھے، لیکن جب امامت کر رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ لمبی صلاۃ نہ پڑھے بلکہ ہلکی صلاۃ پڑھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 703 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 467 نمبر پر ہے۔ اور اسی طرح سے امامت کے احکام میں سے یہ ہے کہ امام پہلی رکعت لمبی پڑھائے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ آ کے شامل ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ جو لوگ پہلے پہنچے ہیں، حریص لوگ ہیں، طول صلاۃ کا انہیں ثواب ملے، اجر و ثواب ملے، اس لیے کہ لمبا قیام اللہ کو محبوب ہے، تو پہلی رکعت لمبی پڑھائے۔ اس سلسلے میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں لقد كانت صلاة الظہر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 454 نمبر پر ہے کہ صلاۃ ظہر قائم ہو جاتی تھی، ظہر کی صلاح کھڑی ہو جاتی تھی،
اور جانے والا بقی کے قبرستان تک چلے جاتا تھا، وہاں اپنی ضرورت پوری کرتا، پھر وضو کرتا، پھر آتا اور دیکھتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی ہی رکعت میں ہیں، کیونکہ آپ طویل پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت کو طویل ادا کیا کرتے تھے، لمبی صلاح پڑھتے تھے، پہلی رکعت کو لمبی کرتے تھے، اس لیے بقی جا کر وضو کر کے آنے تک یہ پہلی رکعت فوت نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ صلاۃ ادا کر رہا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ امام کے بعد کوئی عمل انجام دے، امام سے پہلے کوئی عمل نہ کرے، امام سے آگے بڑھنا اس کے اوپر حرام ہے۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ لوگ امام کی اقتداء کریں، باقی لوگ مقتدی ہیں، وہ امام ہے تو امام جیسا کرے ویسا کرو، امام کے بعد کرو، جب وہ اللہ اکبر کہہ لے تب تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ سجدے میں جائے تب تم سجدے میں جاؤ، اور جب وہ سجدے سے اٹھے تب تم سجدے سے اٹھو، اس سے پہل نہ کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح مسلم میں 411 نمبر پر اور صحیح بخاری میں 689 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے اس شخص کے لیے وعید آئی ہے جو شخص امام سے پہل کر جائے، امام سے پہلے رکوع سے یا سجدے سے سر اٹھا لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل اللہ رأسه رأس حمار او یجعل اللہ صورته صورت حمار۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 691 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 427 نمبر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس بات کا اندیشہ نہیں، اس بات کا ڈر نہیں، اس بات کا خوف نہیں کہ اگر وہ امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے تبدیل نہ فرما دے، اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے، یا اسی طرح سے اس کی شکل و صورت کو تبدیل کر کے گدھے کی شکل و صورت نہ کر دے۔ اس لیے کہ گدھے کے بارے میں انسانوں میں یہ بات معروف ہے کہ گدھا ایک نادان اور کم فہم اور بے عقل جانور ہے، تو اس لیے امام سے آگے بڑھنا ایک حماقت، نادانی اور بے عقلی کی بات ہے، کم عقلی کی بات ہے۔ تو کوئی گدھے جیسا عمل کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس کی اندرونی صورت، اس کا فہم اور عقل گدھے جیسا ہے کہ امام سے آگے بڑھ رہا ہے، کہیں واقعی میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کی شکل بھی گدھے جیسی نہ بنا دے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ یہ وعید ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان لوگوں کے لیے جو لوگ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو مقتدیوں پر فرض ہے کہ امام سے آگے نہ بڑھیں بلکہ امام کی اقتداء کریں، اور امام جو کرے اس کے بعد ہی وہ کوئی عمل کریں، نہ پہلے کر لیں نہ بہت دیر کریں، بلکہ متابعت یعنی امام کے بعد میں وہ عمل کرتے جائیں۔ تو آج کے درس میں اتنا ہی، واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔